اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مکہ مکرمہ۔ قرآن پاک میں خانہ کعبہ کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ عربی میں کعبہ کے معنی چکور، بلند اور منفرد کے ہیں۔ یہ سب معنی کعبہ پر منطبق ہوتے ہیں۔ الکعبہ، البیت الحرام، بیت اللہ، البیت العتیق، قبلہ کے معنی جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ کعبہ شریف کے تعمیر کنندگان۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر 12 مرتبہ ہوئی۔ اگرچہ اس سلسلہ کی بعض روایات پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایسی روایات بھی ہیں جن کے نصوص قطعی ہیں۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت شیث علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، قوم عمالقہ، نمبر 6 قبلہ جرہم، نمبر 7 قصی بن کلاب، نمبر 8 قریش مکہ، نمبر 9 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 ہجری میں، نمبر 10 حجاج بن یوسف 74 ہجری میں، نمبر 11 سلطان مراد ترکی 1040 ہجری میں، نمبر 12 شاہ فہد بن عبد العزیز 1417 ہجری میں۔ کعبہ عہد آدم سے ابراہیم علیہ السلام تک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، اس وقت ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کا طواف اس طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے پاس پڑھی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں طوفان نوح کے وقت اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اس کا حج کرتے رہے، باوجود یہ کہ وہ اس کی جگہ سے واقف نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے اس کی تعمیر کی، جن کے نام یہ ہیں: حرا، سویر، لبنان، طور اور جبل الخیر۔ لہٰذا اس گھر سے جتنا ممکن ہو سکے فائدہ اٹھایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5 پہاڑوں سے کعبہ کو تعمیر کرنا بطور معجزہ ہے، لہٰذا بعض مورخین کا کہنا ہے یہ ناممکن ہے، اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ پر ناممکن اور خلاف عادت چیز کا ہو جانا ہی معجزہ ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے قبل کعبۃ اللہ کا وجود تھا یا وہی اس کے بانی اول تھے، تو اس سلسلہ میں پہلے بھی گزر چکا۔ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اس کے وجود کا قطعی علم اس روایت سے بھی ہوتا ہے، جس کو امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے سنیتا کے مقام پر ایسی جگہ پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بے زراعت میدان میں تیرے محترم گھر کے پاس آباد کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ چکے تھے۔ اس آیت میں لفظ تیرے محترم گھر کے پاس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بیت اللہ کا وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل تھا کہ عمارت کا ڈھانچہ منہدم ہو گیا تھا، لیکن اس کی بنیادیں باقی تھیں، اور یہ اتنی مضبوط تھی کہ ہزارہ سال گزر جانے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی پر دوبارہ عمارت کھڑی کی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی تعمیرات بھی انہی بنیادوں پر کی جاتی رہی، جیسا کہ یزید بن ہارون کہتے ہیں
کہ میں اس وقت موجود تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی عمارت منہدم کی اور دوبارہ اس کی تعمیر میں حتیم کو بھی شامل کیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ بنیادیں ابری شکل کے پتھر تھے جیسے اون کی کوہان۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر پرانی بنیادوں پر کی اور بنیادوں سے کوئی طرز نہیں کیا۔ ان بنیادوں کی مضبوطی کا اندازہ اس تحقیق سے بھی ہوتا ہے جو 1417 ہجری میں کی گئی، جس میں تقریباً 140 میٹر گہرائی کھدائی کی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کے پتھر بغیر کسی مسالے اور سیمنٹ کے آپس میں نہایت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ظاہری شکل اونٹ کی کوہان کی مانند ہے، نیز ان کی ہیئت ترکیبی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی ان پر کسی ترمیم کے بغیر عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس کی بنیاد کی پائیداری کا کہ اگر صرف اس مدت کو شمار کریں جو عہد ابراہیمی سے آج تک ہے تو وہ بھی 5000 سال ہوتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی مدت طویل کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس طویل ترین تاریخی دور میں اس بنیاد نے نہ جانے کتنے طوفانوں اور سیلابوں کا سامنا کیا ہوگا۔ واضح ہے کہ قریش کی تعمیر کردہ عمارت سابقہ تعمیرات سے ممتاز تھی اور بعد کی تعمیرات کا مدار اس پر رہا، اس لیے تعمیر قریش کو قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ضمن میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے عہد کی ترمیم و تجدید کو بھی قارئین کے فائدے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کی تعمیر کا ذکر حتیم کے ضمن میں ہے۔ تعمیر قریش نے سن ہجری سے 18 سال قبل بیت اللہ کو تعمیر کیا اور قبلہ کے لوگوں نے طے کیا کہ اس کی تعمیر میں پاک اور حلال مال ہی استعمال کیا جائے گا، کسی عزت فروش سود یا ظلم سے حاصل شدہ پیسہ اس میں نہیں لگے گا۔ قریش میں بہت سے اعمال شرکیہ و قبیحہ کے باوجود بیت اللہ کی تعمیر میں ان کا پاکیزہ اور حلال مال لگانا جہاں ان کے فطری ذوق اور سلیم کے وجود کا پتہ دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے گھر کی تعمیر کو ناجائز مال سے محفوظ رکھنے کا خدائی انتظام بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ چنانچہ اس شرط کی وجہ سے تعمیری بجٹ کم پڑ گیا۔ چاروں ناچار حتیم کی جانب بیت اللہ کے تقریباً 3 میٹر حصے کو تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی تعمیر میں مزید تبدیلیاں کی، مثلاً بیت اللہ کے دروازے کو مطاف سے اتنا بلند کر دیا کہ ہر شخص خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے بلکہ جس کو وہ چاہیں وہی اندر جا سکے۔ اس دروازے کے مقابل دیوار میں ایک اور دروازہ تھا جس کو بند کر دیا گیا۔ اس تعمیر سے پہلے کعبہ کی چھت نہیں تھی، قریش نے چھت کا اضافہ کر دیا، اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس پاکیزہ اور مقدس گھر میں رکھے ہوئے کچھ خزانے چرا لیے تھے۔ اس چھت میں ایک پرنالہ بھی لگا جو حتیم کی جانب گرتا ہے، اسے عرف عام میں مضراب رحمت کہتے ہیں۔ اس تعمیر میں خانہ کعبہ کی عمارت سابقہ عمارت سے بلند کر دی گئی۔ اس تعمیر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوئی کہ اس میں شاہ عرب و عجم فدا ابی اور امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ پتھر اٹھا اٹھا کر لائے حجازت کو نصب کرنے کا شرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔